खुदावंद कादिर मुतलक क़ुद्दूस के नाम में आप सबों को देखने और सुनने वालों को सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस बड़े प्रिविलेज के लिए और खुदा के खादिम डॉक्टर एल्विन जॉन साहिब के लिए, जिनकी वसासत से और उनकी सारी टीम की वसीला से आज ये मुझे मौका मिला कि मैं सरमन्स सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से आज खुदा के कलाम में से आपसे कुछ बात कर सकूं। सो मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से निकालिएगा कुलसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यसू खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और ख़ूब शुक्रगुज़ारी किया करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाएँ, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा का कलाम जो ला तब्दील है, ला ख़ता है और हर दौर के अंदर अपनी कुदरत के सबब से काम करता है, और आज भी खुदावंद का ज़िंदा और मोतबर कलाम ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। और पालूस रसूल जो पहले साउल था, जब यीशु मसीह इस पर ज़ाहिर हुए और इसकी ज़िंदगी यकसर तब्दील होगी। ये मसीहत को ख़त्म करने वाला शख्स था और मसीहों को अज़ियत देता था, और यहाँ तक इस बेड़े को उठाए हुए था कि ये चाहता था कि मसीहत जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। लेकिन जब इसकी मुलाकात मसीह मसलूब नजात दहिंदा यीशु मसीह से हुई तो इसकी ज़िंदगी यकसर तब्दील होगी। ये वही शख्स है जो मसीहों को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन अब ये यीशु से मिलने के बाद मसीहत के लिए, मसीह के लिए मरने को भी तैयार है। ये कहता है कि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। और देखिए कि वो जब उसने मसीह को कबूल किया है तो फिर ये हकीकी मानों में मसीह के लिए काम कर रहा है। सो आज जो आयत हमने पढ़ी हैं इसमें से हम देखते हैं कि जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए, या उसकी ज़िंदगी का लाए अमल क्या होना चाहिए, या उसकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ और स्टाइल क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि पालूस रसूल जब उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया है तो बहुत सारे ईमानदारों से मिले हैं, खुदा के कलाम को सीखा है और खुदा के रूह उसकी रहनुमाई में चल रहे हैं। अब जब वो कुलसियों के नाम इस ख़त के अंदर जो आयत हमने पढ़ी हैं, पालूस रसूल फरमाते हैं कि बस जिस तरह तुमने मसीह यसू को खुदावंद कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। अब हकीकी मानों में मसीही ज़िंदगी शुरू ही तब होती है जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देता है, उसके बाद उसे नए तौर से, नए तर्ज से, नए अंदाज से मसीही ज़िंदगी में चलना है। यानी जैसे आप पहले थे आप वैसे नहीं रहें, आप मसीह में बढ़ते चले जाएं। और मसीहत में चलना या मसीह में चलना ये है कि आप अपनी गुनाह उलूदा ज़िंदगी को तर्क करके नई ज़िंदगी को जो आपने हासिल किया यीशु मसीह के कुर्बान होने के वसीला से उसमें बढ़ते चले जाएं और उसमें मुसलसल मुतवातर तौर पर चलते रहना है, ना कि सिर्फ रुक जाना है। यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो इनफ नहीं, बल्कि जैसे ठहरे हुए पानी में से बदबू आती है, इसी तरह ईमानदार शख्स की ज़िंदगी जब वो ठहर जाता है तो रूहानी तौर पर वो मुर्दा है। सो ज़रूरी है कि जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसमें बढ़ता चला जाए, ताकि रूहानी एतबार से वो ख़ुद भी तरक्की करे और कलीसिया के लिए भी वो तरक्की का सबब ठहरे। सो इसी तरह फिर वो फरमाते हैं और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। जब कोई हम देखते हैं जब कोई पौधा हम लगाते हैं तो एकदम से वो बड़ा नहीं हो जाता, पहले उसके लिए बीज लगाना पड़ता है और बीज के लिए फिर उसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है। बीज जब तक मरता नहीं है तब तक वो कॉम्पल या तनावर दरख्त नहीं बनता, और उसके लिए बड़ी निगहदाश्त उसकी करनी पड़ती है, उसकी फ़िक्र, उसकी हर तरह से देखभाल करनी पड़ती है। धूप, छाँव, आजकल तो दौर है केमिस्ट्री का, लोग बहुत सारी अद्वियात यूज़ करते हैं ताकि पौधा बढ़े और एक वक्त आने पर उसका फल हासिल करें। सो इसी तरह जब
کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اس میں بڑھنا شروع کر دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے، وہ کلیسیا کے لیے پھلدار شخص بن جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ جب کوئی ہم گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے بنیاد ضروری ہے، اس کی فاؤنڈیشن ضروری ہے۔ تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر مضبوط چٹان کے بغیر ہو یا اس کی بنیاد کھوکھلی ہو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں تو روحانی اعتبار سے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر دو شخص ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بنایا۔ ایک شخص نے ریت کے اوپر اس کی بنیاد رکھی، تو پانی آیا، بارش آئی، طوفان آئے، وہ گر گیا اور اسے صدمہ پہنچا۔ اسی طرح دوسرا شخص ہم دیکھتے ہیں جس نے اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر رکھی اور وہ قائم رہا، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ جب ایماندار کی زندگی کی بنیاد یسوع المسیح ہے تو وہ کبھی بھی ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، بلکہ مسیح اس کی مدد کرتا ہے۔ جو چٹان ہے اسے سنبھالے رہتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو۔ آج دنیا کے اندر علم کی کمی ہے، درست علم کی کمی ہے۔ لیک آف نالج کے سبب سے بہت سارے ہمارے نوجوان بہنیں بھائی اور بہت سارے لوگ علم کی کمی کے سبب سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اور پالوس رسول کے لیے ان کے خطوط کو اگر ہم دیکھیں تو بڑی ایک خاص بات ملتی ہے۔ وہ جن لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، جن کو مسیح کی تعلیم دیتے ہیں اور نجات دہندہ کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو تعلیم دے کر چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں، انہیں بار بار چیک کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، جن سے مل نہیں سکتے خطوط کے ذریعے سے ان تک پہنچتے ہیں تاکہ ان کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ان کی تعلیم میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی۔ آج بہت سارے لوگ خدا کا کلام ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں وہ اپنی تعلیمات دے رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ بہت سی بھیڑیں ہیں، بہت سے بھیڑیے ہیں جو بھیڑوں کے روپ میں ہیں اور پھاڑنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بچیں۔ ہمیں اپنی تعلیم کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں مسیحی ایمان میں تو ہمیں اپنی تعلیم کو چیک کرنا ہے، اپنی تعلیم کو جو ہم نے حاصل کی ہے اس کو ٹھیک طور سے اپنی زندگی کے اندر قائم رکھنا ہے۔ اور پھر وہ اسی طرح فرماتے ہیں اسی ایمان میں مضبوط رہو۔ وہ ایمان جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ ایمان جو زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ یسوع المسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی، بزرگ یفتہ کو آزاد کیا، مردوں کو زندہ کیا۔ آج بھی وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ یسوع آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہیں، کیونکہ اس کی قدرت عجیب ہے اور اس کے کام عجیب ہیں۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، بلکہ 20ویں پڑھ لیتے ہیں۔ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی۔ یعنی ہمیں جو تعلیم، سچائی کی تعلیم، سچی تعلیم حاصل کی ہے، پالوس رسول افسیوں کو لکھتا ہے کہ جو تم نے تعلیم، سچی تعلیم خدا سے حاصل کی ہے اس میں قائم رہنا ہے۔ اور پھر کلام فرماتا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی یہ ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دھیان کریں، ہم خیال کریں کہ ہم کہاں پر ہیں اور زندگی کے کس انداز سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے خوب شکر گزاری کیا کرو۔ سو ہمیں اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی ہے کہ ہم نے یسوع المسیح کو جس طرح سے قبول کیا اس میں قائم ہیں، اور پھر اس میں جھڑ پکڑنا ہے اور تعمیر ہونا ہے
اور پھر اپنی تعلیم کی خبر گیری کرنی ہے اور اس کے ساتھ چلتے جانا ہے اور ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سو ہمیں اپنی خبر کو، اپنی تعلیم کی خبر گیری کرنی ہے تاکہ ہم اس میں بڑھتے چلے جائیں اور تعمیر ہوتے چلے جائیں۔ سو خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنی خبر گیری کرنی ہے، اپنی تعلیم کی خبر گیری کرنی ہے۔ تیموتھیوس جو پالوس رسول کا شاگرد ہے، اس کی تعلیم اس کی ماں اور اس کی نانی نے کی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی تعلیم کے اندر بڑی وفاداری کے ساتھ خداوند میں منسلک ہے، اور پالوس رسول تیموتھیوس کا خیال رکھتے ہیں، اسے اپنا فرما بردار فرزند کہتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خداوند کو قبول تو کر لیتے ہیں، یسوع المسیح کو اپنی زندگی تو دے دیتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ یسوع المسیح سے دور رہتے ہیں، وہ برائے نام زندگی گزارتے ہیں۔ حقیقی مسیحی وہی ہیں جو حقیقت میں یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی اسے دیتے ہیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ سو بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی تعلیم کی خبر گیری کریں، اور تعلیمی لحاظ سے ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور چرواہے کی بھی یہ بڑی خاص ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو وہ تیار کرتا ہے، جن کے لیے وہ کام کرتا ہے، ان کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ تعلیم کے لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے انہیں مضبوط کرے اور انہیں اچھی فیڈ دیتا رہے تاکہ کلیسیا مضبوط ہو اور خداوند میں بڑھتے چلے جائیں اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو برکت دے تاکہ ہم اپنی تعلیم کی خبر گیری کریں اور خداوند کے ساتھ وفادار رہیں۔ خداوند ہم سبوں کو برکت دے اور اپنے کلام میں قائم رہنے کا فضل بخش دے، یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔